منافقین کا انداز۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی گئی، بتایا گیا مسئلہ، سمجھائی گئی بات۔ آدھا گھنٹہ بحث مباحثے کے بعد جواب یہ ملا کہ آپ لوگ گستاخ ہیں۔ بھئی کیا گستاخی ہے؟ گستاخی یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، آپ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ اچھا چلو یہ گستاخی ہے، ہم نہیں مانگتے۔ آپ کیا مانگتے ہیں؟ ہم تو نہیں مانگتے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے بھی ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام تبارک ربنا وتعالی۔ معنی کیا ہے جی؟ یا اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، اور پھر تیری طرف ہی سلامتی کو واپس لوٹ جانا ہے، تو بابرکت ہے۔ پوچھا گیا یہ کیا دعا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے؟ اس کی تعریف کر دی ہے، تو سلامتی والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، اور سلامتی تیرے پاس واپس چلی جائے گی، تو بابرکت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھائے، آمین۔ چلو یہ دعا ہے۔ جو بندہ یہ دعا مانگ لیتا ہے وہ تو ہے مؤدب، پکا مسلمان۔ اور جو بندہ یہ کلمات ہاتھ اٹھا کے وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی پر سب لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک دیتا، مانگا اس نے کیا ہے؟ وہ ہے مؤدب، باادب، اور وہ ہے پکا مسلمان۔ اور جس بندے نے یہ کلمات اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کہہ لیے، وہ گستاخ ہے، اس لیے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب دیکھیں معیار کیا ہے؟ ایک بندے پر دھبا لگا دیا کہ یہ گستاخ ہے۔ کیوں گستاخ ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے رواج کے مطابق بات نہیں کی، عمل نہیں کیا۔ اچھا بھائی چلو، آپ کا رواج وہ کون سے دین کا کون سا حصہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں بیان فرمائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، فرمایا امام جب سلام پھیر لے، کوئی بندہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، امام اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر ایک دفعہ اونچی آواز میں کہے، اور مقتدی بھی سب اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد امام بھی 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یہ بات کہیں، اور مقتدی بھی یہ بات کہیں۔ اس کے بعد امام یہ دعا مانگے، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی خوشامد، اس کے تعریفی کلمات کہے۔ اس کے بعد امام بھی اپنی جگہ سے ہل جائے اور مقتدی بھی اس کے بعد اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ جب امام یہ کلمات ادا کر لے، مقتدی بھی یہ کلمات ادا کر لے۔ یہ کیوں ہے؟ جس جگہ پر سلام پھیرا گیا ہے اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے فوری طور پر اٹھ کے چلے جانا، یہ گستاخانہ انداز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی تھی، اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں، درود پڑھا گیا، دعا مانگی گئی،
یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، مجھے فتنہ دجال سے بچا، یا اسی طرح کی اور دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مجلس سے اٹھ کے جانے کا ادب آداب کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے اس کی بڑائی ذکر کرے، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن اپنی کمزوری کا اظہار اس معنی میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ بہتر جانے اللہ، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، اپنی طرف سے کوشش کر لی، صحیح طور پر رکوع سجود وہ صحیح طور پر ادا کر لیا، لیکن شاید تیری جناب میں میرا یہ عمل اور اس کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، میں اس کوتاہی سے معافی مانگتا ہوں، تیرے معیار کے مطابق میں پورا نہیں اتر پایا، میں اس بات سے معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب اس بندے کو اس کے بعد پھر پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے کہ یہ گفتگو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کر کے اس کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشامد کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کے، اس کے اچھائی اور اس کی خوبیاں، اس کی صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹ جائے، اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، مزید ذکر اذکار کرنے ہیں وہ کر لے۔ اب جو بندہ یہ ادب آداب اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں رکھتا ہے وہ تو ہے گستاخ، اور جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں یہ ادب آداب اور یہ کلمات بطور دعا کے ادا کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اٹھ سے چلا جاتا ہے، وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ دعائیں نہیں مانگتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے ہوئے اتنی ساری دعائیں مانگی، اتنی ساری دعائیں مانگی کہ عمومی طور پر ہم وہ دعائیں نہیں مانگتے، عمومی طور پر ہمارے ہاں وہ دعاؤں کا رواج نہیں۔ ہاں البتہ کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی دعائیں مانگتے، لمبی چوڑی دعائیں۔ اب جو بندہ صرف ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیوں نہیں اٹھاتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھانے کا کوئی ذکر موجود نہیں، نہ خود نہ ہی دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے، نہ یہ دعائیں جو سلام پھیرنے کے بعد کی ہیں یہ نماز کا حصہ ہیں، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگتے ہوئے بندے کو اللہ تعالیٰ خالی واپس نہیں بھیجتا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہ حیا کرتا ہے کہ یہ میرے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی چل جائیں، اس لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو جائز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کوئی ثبوت نہیں ہے، دعائیں مانگنے کا ثبوت ہے۔ دعائیں مانگی جاتی ہیں زبان کے ساتھ، نہ کہ ہاتھوں کے ساتھ۔ ہاں ہاتھ کا اٹھانا یہ دعا کے ادب آداب میں ایک ادب ہے، لیکن نماز کے بعد مجموعی طور پر پوری کی پوری جماعت ہاتھ اٹھائے اور امام پوری کی پوری جماعت کو ساتھ لے کر پھر دعائیں مانگے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہنگامی حالات ہیں، کبھی کوئی ضرورت پیدا ہو گئی، کسی نے کہہ دیا کہ جی دعا مانگ دو، اور ہمارے ہاں ایک رواج چل نکلا ہے کہ بیماروں کے لیے دعا مانگو۔ اب نہ کہنے والے کو پتا ہے کہ میں کس بیمار کے لیے دعا منگوانا چاہتا ہوں، کون بندہ مریض ہے، نہ دعا مانگنے والے کو پتا ہے کہ میں کس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اس نے بس ایک ہوا میں شوشہ چھوڑ دیا، بیماروں کے لیے دعا مانگو۔ اب وہ بیمار جس کے لیے دعا مانگنی ہے وہ کون ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے، اس رواج کی بنیاد پر گستاخ بنا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور گرامی میں صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی انداز اختیار کیا جاتا تھا۔
وہی طریقہ کار جو منافق انسان اس وقت اختیار کرتے تھے، آج بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا نہیں سمجھتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو بارے میں نہیں آتی، ان کو آج بھی وہی انداز ان کے لیے بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، منہم من یستمع الیک، اے رسول تیرے مخالفین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کان لگاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، بہت تیری طرف توجہ کرتے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب تیرے پاس سے اٹھ کے نکل جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو صاحب علم علماء کرام صحابہ کرام سمجھے پڑھے لکھے لوگ ان کو پھر بات کرتے ہیں، کیا ماذا قال، ہاں جی یہ کیا فرمایا تھا آپ نے، کیا بات کہی تھی آپ نے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 منٹ 5 منٹ جو اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان فرمائی، جو مسئلہ ذکر کیا، وہ توجہ کر کے سنتے رہے، ان کے پلے کچھ نہیں پڑا اس میں سے، ان کے پلے کچھ نہیں پڑا اس میں سے۔ جس بندے کو حدیث کے ساتھ ممارست نہیں ہے، جس بندے کو حدیث کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس کو حدیث کی بات سنائیں تو وہ تڑفا دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے انسانیت کی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں، دنیا میں کس طریقے پر زندہ رہنا ہے، آخرت میں کیا کچھ لے کر جانا ہے، آخرت بھلی ہو جائے، خیر و برکت کے ساتھ آخرت کا انجام صحیح ہو جائے۔ اب جس بندے کے نقطۂ نظر سے صرف دنیا ہی دنیا ہے، اس نے ہر وقت دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے، وہ دنیا ہی کماتا ہے، دنیا ہی سوچتا ہے، دنیا کے بارے میں اس کی تگ و دو اور محنت محقت کوشش سب کچھ ہی ہے۔ اس کو جب آخرت کی بات کریں گے تو وہ اباسیاں لینا شروع کر دیں، توجہ ہی نہیں ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ منافقین کی صورت بیان فرمائی، اذا خرجوا من عندک، جب تیرے سے نکل جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، علماء فضلاء، ان کو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئی ہے بات؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، کیسے رہنا ہے دنیا میں۔